کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ صحت مند تندرست ہٹا کٹا ہے۔ نماز کو ترک کرنا دو عذروں کے اوپر موقوف ہے۔ بیماری اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ کو مسجد تک نہیں پہنچا سکتے یا پہنچ سکتے۔ دوسرا ہے کہ کسی چیز کا خوف ہے، جان کو جانے کا خطرہ ہے، کسی درندے کا خوف ہے، کسی کے آ کر مار دینے کا خوف ہے، تو ان دو صورتوں میں نماز با جماعت ترک کی جا سکتی ہے، وگرنہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا ہے۔ نماز با جماعت ادا کرنا ایک نماز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز ہے کہ جو تم منفرد پڑھتے ہو، اکیلے پڑھتے ہو، اس کا اجر و ثواب۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے اندر دو قول ہیں، دو احادیث مبارکہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ با جماعت نماز ادا کرنے والے کو 25 درجے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 27 درجے نماز با جماعت ادا کرنے والے کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور پھر وہ ثواب ایسا ہے کہ جتنے بھی شامل ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام کو اس کا ثواب اور اجر عطا فرمایا۔ پھر منفرد ادا کرنے والا، جان بوجھ کر جماعت ہو رہی تھی، گھر بھی قریب تھا، آ بھی سکتا تھا، عذر بھی کوئی نہیں تھا، نماز کو ترک کرنا دو عذروں کے اوپر موقوف ہے کہ دو عذر پائے جائیں تو نماز ترک کی جا سکتی ہے با جماعت۔ پہلا عذر ہے کہ اگر بیماری اس قدر حملہ کر چکی ہے کہ بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ تم نماز کے لیے آنے کو اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہو، لیکن پھر بھی بیماری اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ کو مسجد تک نہیں پہنچا سکتے یا پہنچ سکتے۔ دوسرا ہے کہ کسی چیز کا خوف ہے، جان کو جانے کا خطرہ ہے، کسی درندے کا خوف ہے، کسی کے آ کر مار دینے کا خوف ہے، تو ان صورتوں کے اندر اگر خوف ہو، مرض کی شدت ہو، تو ان دو صورتوں میں نماز با جماعت ترک کی جا سکتی ہے، وگرنہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے کہ اس قدر شدت کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، پھر بھی شریعت نے اس کے اندر رخصت دی ہے، پھر بھی شریعت کے اندر رخصت دی ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بارش شروع ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ اے بلال، اعلان کر دو کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضور کا اعلان کروانا وجہ کیا تھی۔ آج تو اعلان کیا جا رہا ہے نا، موسم بھی ٹھیک ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، پانی بھی گرم مل رہا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤ، اور ایک وقت تھا کہ روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں ادا کر لو۔ وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے چاہے بارش آ چکی ہے لیکن میرے جو غلام اور میرے صحابہ ہیں ان کو اس بارش کے آنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ضرور مسجد کے اندر آ کر نماز جماعت ادا کریں گے۔ ہیں جی، ایک دیکھیں نا، غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ آئیں گے، نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلے اعلان کروایا کہ گھروں میں ادا کر لو۔ آج کیا الٹ ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ صحت مند تندرست ہٹا کٹا ہے۔